السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 74 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان آیات میں بات چل رہی ہے جنگی ضابطوں سے متعلق، تو اس سلسلے میں مومنین کی بھی بات ہو رہی ہے اور منافقین کی بھی، ان کی روش کی، ان کے مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو آیت ہے جس کے اوپر آج ہمارا لیکچر ہے، اس میں دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، انکلائنیشن ہے، انسینٹیو ہے۔ جو جماعت مومنین نظام یعنی دین کے معنی نظام بھی ہے، مملکت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو دین کو سٹیبل رکھنے کے لیے جو جماعت مومنین دشمن کی جارحیت کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہے، میدان جنگ میں اترتی ہے، اس میں وہ فتح حاصل کر جائیں یا شکست کھا جائیں، یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے جنگوں کے اندر۔ تو اس میں ان کو کامیابی ملے یا وہ قتل کر دیے جائیں، کوئی بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا۔ اور یہ جو اجر عظیم ہے صرف یہی نہیں کہ قیامت کو دیا جائے گا، اس دنیا میں بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو نظام ہے، جو کسی بھی اسٹیٹ میں جب جماعت مومنین اس کو قائم کرتے ہیں یا آگے چل کر کریں گے، یا پچھلے دور میں جیسے کہ کیا انہوں نے، تو ظاہر ہے دشمن قوتیں بھی ہوتی ہیں جو جارحیت پر اتر آتی ہیں، اس نظام کو تہس نہس کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس کے لیے تو پھر مومنین کی ایک جماعت ہونی چاہیے نا، جو کھڑی ہو ان کے مقابلے کے لیے، دفاع کرے اپنے دین کا، اپنے نظام کا، اپنے قوم و ملک کا، اپنے کمزور لوگوں کا، عورتوں کا، بچوں کا۔ اگر یہ جماعت اس طرح سے مقابلے کی طاقت نہ رکھتی ہو، ہمت نہ رکھتی ہو، استعداد نہ رکھتی ہو، تو اس سے تو وہ نظام جو ہے وہ اس کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے، ملک و قوم کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، وہ ملیا میٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح سے لوگوں کے جو مقابلے پر کھڑے ہی نہ ہوں، جن کے اندر جنگ میں جان دینے کی یا قربانی دینے کی یوں کہہ لیں کہ جذبہ ہی نہ ہو، تو وہ قوم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے وہ۔ تو اس چیز کو قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آیت کے الفاظ اس طرح سے شروع ہو رہے ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چنانچہ چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ اللہ کے راستے میں اس کا مطلب ہوتا ہے ان دی کاز آف اللہ۔ یہ لفظی معنی نہیں لیے جا سکتے، کوئی وے، کوئی راستہ، کوئی دیکھا ہے آپ نے اللہ کا راستہ؟ یہ انداز ہے بات کرنے کا۔ اللہ کا راستہ یعنی اللہ کا جو مقصد ہے وہ تو کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ اللہ کا مقصد انسانیت کی فلاح ہے، اور اس کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ تو چنانچہ چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں، یعنی انسانیت کی فلاح کے لیے لڑیں، انسانیت کی فلاح کا جو نظام ہے اس کے استحکام کے لیے لڑیں۔ اس چیز کی یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے کہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرۃ، وہ لوگ
جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، دنیا کی زندگی انہوں نے بیچ دی، کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں۔ یعنی اگر ایک وقت آیا جنگ کے دوران کہ جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، بزدلی نہیں دکھائی، انہوں نے جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا تاکہ نظام بچ جائے، ملک و قوم بچ جائے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں اور آخرت کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ جو پرماننٹ فائدہ ہے آخرت کا وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور آگے بتا رہا ہے، مزید واضح کر رہا ہے اس بات کو، کیا یہ رہا ہے کہ یہ کیسے بیچتے ہیں، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کیسے بیچتے ہیں، اس کے کیا مطلب ہے، خود ہی واضح کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچنا۔ کیا ہے؟ جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کے راستے میں لڑتا ہے؟ تو میں نے بتایا نا کہ اس میں تو پھر فتح، شکست سب کچھ ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اور آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ قتل کر دیا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ شہید کا کوئی لفظ نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی جنگ میں مارے جانے والے کو شہید نہیں کہا گیا۔ شہید کا مطلب گواہ ہوتا ہے، اللہ نے خود اپنے آپ کو بھی شہید کہا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید۔ تو جو جنگ میں مومن مارا جائے تو قرآن کہیں بھی اس کو شہید نہیں کہتا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی فَيُقْتَلْ ہے، قتل کا لفظ ہے، قتل کا لفظ۔ تو کہتا ہے پھر وہ قتل کر دیا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، اور آگے بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ قتل کر دیا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے؟ تو پھر کیا ہے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہ اجر، یہ اجرت، معاوضہ، بدلہ یہاں پر ان قریب ہے، اس کا مطلب اس دنیا میں بھی دیں گے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کے لوگ ہوں کسی بھی قوم کے اندر کہ اگر ایسا وقت آ جائے، جنگ کا وقت آ جائے، تو وہ میدان جنگ میں اتریں، اپنے گھر بار چھوڑ دیں، میدان جنگ میں اتریں، دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے ملک و قوم کا دفاع کرنے کے لیے، دین یعنی نظام کی حفاظت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اور جنگ کرتے ہوئے انہیں اپنی جان بھی دینا پڑے تو وہ جان بھی دے دیں۔ تو کہتا ہے کہ ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو دنیا میں اجر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب نظام بچ جائے تو اس سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ اگر نظام ہی، کسی ریاست کا نظام ہی تباہ ہو جائے، کسی ملک و قوم یا سوسائٹی کا نظام ہی تباہ ہو جائے، وہ سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ایک اجر تو اس دنیا میں ہو گیا نا، کہ اس نے جو بھی اپنی جان کی قربانی دی، دنیا میں ان کو استحکام ملا، تحفظ ملا، ان کے ضعیف، بزرگ، عورتیں، بچے محفوظ رہے، نظام بھی بچ گیا۔ یہ تو عنقریب دنیا کا فائدہ ہو گیا نا۔ اور آخرت میں جو اس کا اجر ہے، جو جنت میں ملے گا، وہ تو کہیں زیادہ ہے اور وہ پرماننٹ ہے، فار ایور ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے، یہ انسینٹیو یا انکلائنیشن ہے جو دیا جا رہا ہے۔
تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔